السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تفسیری سورۃ البقرہ کہہ لیں، لیکن کوشش کریں گے کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ 10 آیتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے بتایا ہے۔ تخلیق انسانی کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو بنایا ہے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ مشورہ نہیں فرمایا، مشورہ نہیں کیا، صرف اظہار کیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایک ایسی مخلوق بناتے ہیں جو فساد کرے زمین میں اور خون ریزی کرے، خون بہائے۔ یہ کیسے پتہ لگا؟ بظاہر تو دیکھیں یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو انسان فساد کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے۔ مشرق میں بھی جنگ ہے، مغرب میں بھی جنگ ہے، شمال میں بھی، جگہ جگہ پر گھروں میں لڑائیاں ہیں، معاشرے میں لڑائیاں ہیں، حرص اور ہوس کی جنگ ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ، اچھا فرشتوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر انسان کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تیری بندگی ہو، تیری عبادت ہو، تیری پاکی ہو، تیری بڑائی ہو، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ جس فرشتے کو اللہ نے جب سے بنایا ہے، جس مقصد پہ لگایا ہے، اسی مقصد میں وہ فرشتہ آج تک لگایا ہے، اس فرشتے کے ذمے جو کام لگایا ہے۔ تو فرمایا اگر بنانے کا مقصد تیری بندگی عبادت ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ بظاہر میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کتنا فساد ہے اور انسانوں کے ہاتھوں کی بدولت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، سمندروں میں، فضاؤں میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرمائے انی اعلم ما لا، انسان کے بنانے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، ایک حد تک دی ہے،
اتنی بڑی سمجھ نہیں دی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، اللہ کی عجائبات کو، اس کی گہرائی تک سمجھ سکے۔ جس انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے۔ جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی، جتنا ہم اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بہت زیادہ پہچانیں گے۔ اور اللہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو نعمت ملے اس نعمت میں غور فکر کرو، بار بار سوچو۔ اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی نظر آ جائے اس میں غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت ملے گی۔ جب سوچیں گے اللہ کی معرفت ملے گی۔ تو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آئیں گی۔ انسان کو کیوں بنایا ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے، قیامت کیا ہے، اللہ کون ہے، یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور جب اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر انسان بیچارہ سوچتا ہی رہے گا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ سائنسدانوں کو دیکھیں، پوری دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں، تحقیقات چل رہی ہے، اور سمندروں میں، فضاؤں میں، چاند پر پہنچ گئے، پوری دنیا کے اندر، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ صرف عقل کی دنیا سے پرکھتے ہیں۔ مغیبات، وحی کا علم نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ وحی کا علم ہو یہ چیزیں تب جب اللہ کو مانے۔ آپ سب سے پہلے آپ خالق کا اعتراف کریں، اپنے مالک خالق کو مانیں، پھر اس کے بعد سفر کا آغاز کریں، پھر آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر آپ نے دنیا کی ساری معلومات اکٹھی کر لی، آسمان سے جا کے ہاتھ لگا لیا اور سیاروں پہ پہنچ گئے، سمندروں کے اندر تہ میں چلے گئے، پوری دنیا کے اندر سب کچھ دیکھ لیا، ٹیکنالوجی بنا لی، مشینری بنا لی، ساری چیزیں، لیکن وحی کے بغیر عقل ادھوری ہے۔ وحی کے بغیر عقل ادھوری ہے۔ انبیاء یہ بات بتانے سمجھانے آتے ہیں، ورنہ ابو جہل کو دنیا کا بڑا عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا۔ مکہ والے کہتے تھے یہ ابو الحکم ہے، یہ فیصلے کا باپ ہے، لیکن جب اس نے نہیں پہچانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، یہ جہل کا باپ ہے، یہ حالت ہے اس میں۔ تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا، یہاں اجمال ہے، دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ وہی نام فرشتوں کو سکھا دیتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تو فرشتوں کو وہی نام سکھا دیتے، فرق ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا دائرہ ہے۔ فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ذرہ بھر کے لیے، ذرہ بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ ہے نہیں ان میں، کھانا وہ نہیں کھاتے، سوتے وہ نہیں ہیں، تھکتے وہ نہیں ہیں، ضروریاتی زندگی ان کی نہیں ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اللہ نے بنایا انسان کو جو چیزیں ہیں، دیکھیں بابا میں خلاصہ بتاتا ہوں، 3 قسم کی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے۔
ایک وہ مخلوق ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، خواہش نہیں رکھی۔ عقل ہے، خواہش نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جن میں اللہ نے خواہش رکھی ہے، عقل نہیں رکھی، جانور ہے، پرندے ہیں، یہ مخلوقات ہے بہت سارے، خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے جن میں اللہ نے عقل بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے، انسان، جنات۔ اللہ نے عقل بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے۔ اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پہ غالب آ جائے، اگر عقل خواہش کے اوپر غالب آ جائے، اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ ہم نے اشرف المخلوقات بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اشرف المخلوقات ہے۔ اور اگر انسان کی خواہش عقل کے اوپر غالب آ جائے، خواہش عقل پر غالب آ جائے، اس کا مقام جانوروں سے بھی گر جاتا ہے۔ انسان سنگدل ہو جائے، ظالم بن جائے، خواہشات کا پجاری بن جائے اور گند میں لگ جائے، دنیا کے تعیش میں، عیش پرستی میں، خواہشات میں انسان خراب ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، مخلوق کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ تو فرمایا، تو اس سے کیا مراد ہے ناموں سے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ضروریاتی زندگی سے متعلق ہیں، ہماری ضرورت، جو ہماری ضرورت سے متعلق چیزیں ہیں، وہ چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، خود بخود اس کی جو طبی ضروریات ہے وہ خود بخود آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی، بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ دین نے کہا اس میں صحیح غلط طریقہ اختیار کرو، وہ چیز آ جاتی ہے، طبیعت میں ہے، لیکن اس کو بہتر طریقے سے کیسے کیا جائے، غیر بہتر طریقے سے کیسے کیا جائے۔ یہ رزق اللہ کی نعمت استعمال کرنی ہے، اب اس کو آپ غلط طریقے سے بھی، جانور آ کر کے آپ جانور کے سامنے کوئی چیز ڈال دو، جتنا کھا سکے گا کھا لے گا، باقی سارا ضائع کر دے گا، چلا جائے گا۔ اب اگر انسان بھی اسی طرح کرے، اللہ فرماتے نہیں، اللہ کے رزق کو طریقے سے یہ فرق ہے استعمال کرنے کا۔ تو فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا بتلاؤ مجھے ان ناموں کے بارے میں اگر ہو تم سچے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے، حکمت والے ہیں، آپ ہی ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتلاؤ ان فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا ان فرشتوں کے سامنے ان ناموں کے بارے میں، قال، اللہ تعالی نے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کی خبریں اللہ بتاتے ہیں، غیب کی باتیں اللہ بتاتے ہیں، غیب کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب مجھے معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں، کتنا بھی انسان عقل مند بڑھ جائے، یہ پڑھا لکھا ہے، اس نے دنیا کا علم حاصل کیا، اس نے دین کا علم حاصل کیا، لیکن اس کو نہیں پتہ ہے میرے جسم کے اندر میرے اعضاء کی کیفیت کیا ہے، میرا جسم کا کون سا عضو بہتر سلامت ہے،
کس میں کمی ہے، کون سا خراب ہے، اندر کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ خیالات، جذبات، احساسات کا پتہ نہیں، آنے والے حالات، مراحل کیا ہے، انسان کو نہیں پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، سب اللہ جانتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر ہو گیا، سب چیزیں سامنے آ گئی۔ اب اللہ کا حکم آیا فرشتوں کے سامنے کہ اب ان کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم تھا پہلی بار، خود سے نہیں، تو خود سے انسان جا کے سامنے کسی کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ ایک سجدہ تعبدی ہے، ایک سجدہ بطور عبادت ہے، وہ صرف ایک اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں، سجدہ ایک اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے ایک اللہ کے سامنے۔ سجدہ تعظیمی ہے، جیسے ادب احترام کے لیے لوگ ایک دوسرے کے سامنے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو سجدہ تعظیمی تھا، عظمت کے لیے، اس کی عظمت۔ دوسری بات سجدہ تعظیمی بھی مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے، جب یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بن گئے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ اب یہاں تو حکم فرشتوں کو ہوا، ابلیس کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو جنات میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ تو جنات میں سے تھا، حکم تو فرشتوں کو ملا تھا۔ دوسری جگہ تفصیل ہے کہ جنات، ابلیس کو بھی حکم، فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، ان کے ساتھ اللہ کی بہت بندگی عبادت کرتا تھا۔ قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، اے ابلیس جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ ابلیس کو بھی حکم ملا تھا۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ کا حکم دیکھو، اللہ کا حکم کتنی بڑی چیز ہے، عاجزی، اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ آگ اور خاندانی نسبت، مال، عہدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا حکم۔ فرمایا سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا اور اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کم نظروں سے دیکھنا۔ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ حالانکہ اللہ کی بہت بندگی عبادت اس نے کی تھی، فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، بس ایک حکم نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وقلنا، اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے سجدہ کروا دیا، آدم علیہ السلام کو لے کے اللہ نے جنت میں بسایا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ہے سورہ اعراف کے اندر، کہ اپنی زندگی میں تنہائی، اکیلا پن محسوس کرتے تھے کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے ایک جوڑے کی ضرورت ہے۔ انسان کہتے ہیں مدنی الطبع ہے، مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں رہنے والا ہے، بالکل تنہا اکیلا رہے گا، میل ملاپ نہیں رکھے گا، لوگوں سے ملے جلے گا، اٹھے بیٹھے گا نہیں، اتنا اس کی محدود سوچ بن جائے گی۔ وہ جب معاشرے میں جائے گا احساس کمتری کا شکار ہوگا، اپنی کسی چیز کا اظہار نہیں کر پائے گا، خوف محسوس کرے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں فطرت کی زندگی کہتے ہیں شادی، علماء نے لکھا ہے کہ کیا ایک آدمی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر ساری زندگی
اللہ کی بندگی عبادت میں گزارے، شادی نہ کرے، یہ افضل ہے یا شادی کرنا افضل ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ شادی کرنا افضل ہے، وہ فطرت کی زندگی ہے، یہ فطرت کی زندگی نہیں ہے۔ اصل فطرت کی زندگی وہ ہے، جو لوگ شادی نہیں کرتے ہیں ان کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے، حساس مزاج کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور آدھا ایمان تو بیوی بنا دیتی ہے اور آدھا انسان بھی بنا دیتی ہے، آدھا نہیں پورا انسان بناتی ہے بیوی۔ اور پھر اولاد جب آ جائے، پھر جب اوپر سے اولاد آ جائے اور پھر پوتے اور نواسے اور یہ چیزیں جب آتی ہے تو انسان خود بخود سمجھوتا کر لیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ اب صبر ہی کر لیں گے۔ وہ ایک ملازم نے اپنے سیٹ سے کہا کہ میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ، اس نے کہا ورنہ کیا؟ اس نے کہا پھر اسی پہ صبر کروں گا۔ تو پھر یہ صبر کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سب سے کامیاب زندگی کا راز ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اس نے کبھی میدان نہیں ہارا، چاہے وہ گھر کی زندگی میں ہو، چاہے وہ معاملات کی زندگی میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی اس میں، جس نے صبر کیا اللہ نے اس کو ہمیشہ نہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سو رہے تھے جنت میں، حالانکہ کسی نعمت کی کمی نہیں تھی، بغیر محنت کے رزق مل رہا ہے، بغیر محنت کی ساری چیزیں مل رہی ہیں، تکلیف نہیں، مشقت نہیں، تھکاوٹ نہیں، لیکن اپنی زندگی میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سو رہے تھے کہ اٹھے، دیکھا تو ان کے بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساتھ بیٹھی ہے، دونوں زندگی گزارنے لگے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، دونوں کھاؤ اس جنت میں سے، رغدن جی بھر کر، جی بھر کر کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ اور اس مخصوص درخت کے قریب مت، یہ جو درخت ہے نا اس کے پھل کے قریب مت جانا، قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو پڑ جانے کا اندیشہ ہے، قریب ہی مت جاؤ۔ جب اتنی نعمتیں ہیں بے شمار قسم کی، ضرورت پوری تو اس کے بعد جانے کی، ولا تقربا هذه الشجرہ اور اس درخت کے قریب دونوں مت جاؤ، فتکونا من الظالمین پس دونوں نا انصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نا انصافی کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ جنت میں رہ رہے تھے، شیطان نے آ کے ورغلایا۔ جنت شیطان کیسے گیا، وہ کیسے اندر داخل ہوا، یا کیسے اس نے وسوسہ ڈالا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک حدیث میں ہے، ابلیس کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو ہلاک کیا گناہوں میں ڈال ڈال کر، اتنی پلاننگ کرتا ہوں، منصوبہ بندی کرتا ہوں، پیچھے پڑا رہتا ہوں، بالآخر پکڑ لیتا ہوں انسان کو، انسان سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ استغفر اللہ، یا اردو میں اپنی مادری زبان میں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ سارے منصوبے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے ایک دفعہ استغفار کرنے سے۔ کتنا رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس ان کو پسلایا، ان کو ورغلایا شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکالا، مما کانا فیہ ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اترو، بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اب تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، ایک وقت تک زمین میں رہو گے اور اپنی اپنی روزی پوری کر کے پھر آگے منتقل ہو جاؤ گے۔
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پس حاصل کر لیے حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات، چند باتیں حاصل کر لی اپنے رب سے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب فرق دیکھیں، ابلیس کو دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنا، اس کو مٹی سے بنا، میں اس کے سامنے جھکوں۔ اور ادھر آدم کو دیکھیں، غلطی ہو گئی، ربنا ظلم، یہ سوچ سوچ کا فرق ہے۔ اپنی غلطی کو ماننا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، وہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں نا، بہادر شاہ ظفر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی غلطیوں کو ماننا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا کمال ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جہاد ہے، جہاد، غازی ہے، اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، تسلیم کر لی۔ پہلی بات تو غلطی کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مانتے ہی نہیں۔ دیکھو، دعا اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، منہا، جنت سے یا آسمانوں سے، جمیعاً، سب کے سب۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا میں آ گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تم دنیا میں جاؤ گے، ابھی دنیا میں زندگی گزارو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹکنا ہے، رہنا ہے، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، کتاب آ جائے، میری شریعت آ جائے، میرا قانون آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے تمہیں سمجھانے کے لیے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ڈر ہوگا، نہ کبھی وہ غم کریں گے، پریشان ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو تکلیف کافروں پر بھی آتی ہے، مسلمانوں پر بھی آتی ہے۔ اصل ہے اندر کا سکون اور عافیت والی زندگی۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہو، عہدہ ہے، مال ہے، شہرت ہے، نعمتیں ہیں مادی، اندر کا سکون حاصل نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر آپ کم تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، عافیت کے ساتھ گزر رہی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اندر کا سکون حاصل ہے، تو غربت کے ساتھ، غربت قناعت کے ساتھ بادشاہت ہے۔ آدمی غریب ہو، اس کو قناعت ہو، دنیا والوں کو نہ دیکھے، دنیا والوں کو، اہل دنیا کو نہ دیکھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بادشاہت، قناعت حاصل ہو۔